الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قسمنا بینہم معیشتہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج شعبان کی 14 تاریخ ہے اور آج مغرب کے بعد شعبان کی 15 تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ جو آج شام کو 15 تاریخ کا آغاز ہوگا، اس رات کو شب برات کہا گیا ہے اور اس شب برات کی فضیلت حدیث مبارکہ کے ذخیرے سے ملتی ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ رجب، شعبان اور رمضان کے فضائل احادیث مبارکہ میں کثرت سے ملتے ہیں۔ آج کی رات دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان آگے پیچھے آتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان تینوں مہینوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب کو سال کے باقی مہینوں پر ایسے فضیلت دی گئی جیسے قرآن مجید کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، شعبان کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا، رمضان کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العزت کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شعبان کا لفظ شعبہ سے نکلا ہے۔ یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ یہ کام کے کسی ایک حصے کو شعبہ کہا جاتا ہے۔ شعبان کا لفظ بنا ہی اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل خاص شعبہ جات میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ملک کے اندر الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو کئی شعبے کام کرنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں جو باقی سالوں میں، باقی ایام میں بہت مختصر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل کے مہینے ہیں۔ یہ ان شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے شعبے مزید کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی شعبہ سے نکلا ہے، شعبان کا معنی۔ بعض مشائخ نے شعبان کے حروف کے اعتبار سے شعبان کی فضیلت کا بھی ذکر کیا۔ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین ہے، عین ہے، با ہے، الف اور نون۔ شین سے شرافت لیا گیا، عین سے علو مرتبت لیا گیا، با سے بر یعنی نیکی لیا گیا، الفت الف سے لیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اور نون سے نور لیا گیا۔ ان 5 الفاظ کے پہلے حروف کو ملا کر یہ لفظ بنا دیا گیا تاکہ بندے کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم اس مہینے میں عبادت کریں گے تو پروردگار یہ 5 نعمتیں ہمیں عطا فرما دیں گے۔ بعض روایات میں اس 15 شعبان کو رزق کے فیصلوں کی رات بھی قرار دیا گیا ہے۔ رزق میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ نیک سیرت بیوی، یہ بھی رزق ہے۔ صحت مند فرمانبردار بچے، یہ بھی رزق ہے۔ اچھی صحت، یہ بھی رزق ہے۔ لوگوں میں ایک عزت کا مقام ہونا، یہ بھی رزق ہے۔ اور مال و دولت بھی رزق ہے، کپڑا مکان بھی رزق ہے، ہر چیز شامل ہے۔
اس لیے آج کا دن اور آج کی رات ہم عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، تاکہ یہ ہمہ جہت قسم کا رزق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں آدمی کے آئندہ سال زندہ رہنے یا مرنے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آقا آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ تو آقا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا فیصلہ اس رات میں ہو رہا ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو اس وقت میں روزے کے ساتھ ہوں، تاکہ اللہ کی رحمت میری طرف زیادہ متوجہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ رب العزت نے زمین پر چلنے پھرنے والی ہر چیز کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور جو بھی دابہ ہے، جو بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کس کے پاس خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، مگر ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق اسے اتارتے ہیں۔ خوشی کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، غم کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، آرام کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، بے آرامی کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، عزتوں کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، ذلتوں کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، صحت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، بیماریوں کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں۔ آج یہ جو وبا پھیل چکی ہے میرے بھائیو، آج کی رات یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی رات ہے۔ اگر ہم ان اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آج کی رات ہم عبادت میں گزاریں، ذکر میں گزاریں، تلاوت کا معمول بنا لیں، نوافل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس وبا سے نجات کی دعا مانگیں۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس وبا کے خاتمہ اور ہمیں اس سے نجات دلانے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور ایک بات ذہن میں بھی رہے، جہاں اس رات کو اللہ رب العزت خزانے عطا فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، قرآن پاک کی آیت بھی واضح اس بارے میں ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں، اس کی معیشت اور گزران وہ محدود کر دیا کرتے ہیں۔ ہماری بے اعتدالیوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو سکیڑ دیا کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے، میرے قرآن سے اعراض کیا، روگردانی کی، اس کی تلاوت نہ کی، اس کے حکموں پر چلا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت اور گزران کو تنگ کر دیں گے۔ پھر ایک بات نہیں، پھر فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم ذکر سے اعراض کرنے والے کو اندھا کھڑا کریں گے۔ یہ دنیا میں ہمارے حکموں سے اندھا بنا رہا، اس لیے ہم اس کو قیامت کے دن بھی اندھا کھڑا کریں گے۔ میرے بھائیو، پریشانیاں جتنی بھی ہمارے اوپر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی بتا دیا کہ وہ پریشانیاں رزق کی، صحت کی، بچوں کی نافرمانی کی، انتشار اور افتراق کی، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی واضح فرما دیا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ آج جو ہماری رزق کی پریشانیاں ہیں، آج جو وبا پھیل چکی ہے، آج جو ہم باہم دست و گریباں ہیں، آج جو دہشت گردی کا ناسور ہے، آج جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ صرف اور صرف ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم آج عہد کر لیں، آج اس رات کو یہ تہیہ کر کے
عبادت شروع کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کا رخ موڑنا ہے، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا جو تنزلی کی طرف راستہ جا رہا ہے وہ ترقیوں کی طرف موڑ دیں گے۔ جو وبا کی طرف ہم سارے کھینچے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرما دیں گے۔ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق کی فراوانی عطا فرما دیں گے۔ اور میں ایک خاص بات اپنی برادری اور اپنے طبقے سے یہ کرنا چاہتا ہوں، علماء سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں استغنا سے کام لینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو ہدیہ بھی آتا تھا، رات سونے سے پہلے اس کو ہدیہ کر دیا کرتے تھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت کے اہل علماء ہی ہیں، اور علماء کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وارث قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ تعالیٰ سے استغنا طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا قبر تک تمہیں پیچھے بھاگنے سے نہیں ملے گی۔ تم دنیا کے اوپر پاؤں رکھ کر دین کی طرف چلو گے، دنیا دم ہلاتی ہوئی تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو رازق ہیں، جو ہوائی مخلوق کو بھی رزق دے رہے ہیں، بری مخلوق کو بھی رزق دے رہے ہیں، آبی مخلوق کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ بلکہ یوں بھی ہوا کہ ایک صاحب سوات کے علاقے میں گئے، وہاں رنگا رنگ پتھر ہوتے ہیں، تو ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں۔ ایک پتھر ان کے گھر کے پینٹ سے مشابہ تھا۔ اہلیہ نے کہا کہ اس پتھر کو ہم لے جاتے ہیں اور اپنے ڈرائنگ روم میں سجاتے ہیں۔ اس پتھر کو وہ لے کر آ گئے، کوئی 2-4 سال ان کے ڈرائنگ روم میں وہ سجا رہا، وہ بڑا خوبصورت پتھر تھا۔ ایک دن وہ گھر کا مالک اس کو دیکھنے کے لیے اس نے ہاتھ میں اٹھایا، ہاتھ میں اٹھانا تھا کہ پتھر سلپ ہو کر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، 2 ٹکڑے ہوا۔ اس پتھر کے اندر ایک خلا تھا، اس خلا سے ایک کیڑا نکلا اور رینگتا ہوا کہیں چلا گیا۔ میرے بھائیو، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ظاہر کی مخلوق کو تو اللہ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پتھر کے اندر ایک سوراخ رکھا، اس سوراخ کے اندر اپنی ایک مخلوق کیڑے کو پیدا کیا، اور اس کیڑے کو بھی رزق پہنچانے والی ذات کوئی راستہ نہیں تھا، وہ میرا رب ہی پہنچا رہا تھا۔ ہم اگر اللہ پر توکل کریں گے، حلال کو اپنا شیوا بنائیں گے، استغنا اپنے اندر پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کو ہم تک پہنچانا ہی ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی تھے، تابعین میں سے تھے، اور آپ کا شمار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ اساتذہ میں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ عطا، میں تجھے رزق دے کر رہوں گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم رو رو کر مجھ سے رزق مانگے اور پھر میں تجھے رزق نہ عطا کروں۔ میرے بھائیو، آج جب ہم عبادت کریں تو اللہ کے حضور اپنی آنکھوں کو تر کر لیں، اللہ سے گڑ گڑا کر رزق کو مانگیں، صحت کو مانگیں، دین کو مانگیں، عزتوں کو مانگیں، صحت کو مانگیں، وباؤں سے نجات کو مانگیں، تو اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ وہ ہماری چشم تر کو چاہتا ہے، ادھر ہماری آنکھ بھیگے گی، ادھر سے اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری سے گلو خلاصی، رزق کی فراوانی، صحت کی عنایت عطا فرما کر فرشتوں کو روانہ فرما دیں گے۔ اور رزق میرے بھائیو جو بھی ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے ایک حواری تھے، وہ بڑے غریب تھے، نان شبینہ کو ترستے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کوہ طور پر جاتے ہیں، اس دفعہ جب جائیں تو اللہ کو میرا سلام عرض کیجئے اور اللہ سے گزارش کر دیجئے کہ میں نان شبینہ کو ترس رہا ہوں، مہربانی فرمائیں میری زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں اس کا جتنا رزق ہے میرا بنتا ہے وہ ایک وقت میں مجھے دے دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا،
فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے اس بندے کو کہہ دیں کہ جو کام بھی وہ کر رہا ہے وہ کرتا رہے، اسی میں سے میں تجھے رزق کا بندوبست کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام زندگی کا جو باقی ایام تھے سارا رزق یکمشت دے دیا۔ اب وہ جو تھوڑا تھوڑا رزق تھا وہ اگر یکمشت مل جائے تو وہ کافی سارا بن جاتا ہے۔ تو اس نے ایک کام کیا، اللہ کے بندے نے، اس نے دسترخوان عام لگا دیا، بستی میں اعلان کرا دیا کہ جو بندہ بھی چاہے میرے گھر آ کر کھانا کھا سکتا ہے۔ یہ اعلان ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام 2-4 سال کے بعد جب وہاں سے گزرے، اس بستی سے گزر ہوا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے اس امتی کی جگہ پر ایک عالیشان محل بن چکا ہے، شامیانے لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کو تو چند دن کا رزق اکٹھا ملا تھا، یہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ معاملہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ چند دن تھے اس کی زندگی کے، آپ نے اس کو رزق دے دیا، اس رزق سے اس نے دسترخوان لگا دیا، لوگ آتے ہیں کھا کر اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس کا رزق اتنا ہی تھا جتنا میں نے لکھا تھا، اس میں نے اضافہ نہیں کیا، بلکہ میں نے دیکھا کہ میری مخلوق کو وہ بہت اچھے طریقے سے کھلا رہا ہے، ان کے رہن سہن کا بھی بندوبست کرتا ہے، طعام کا بھی بندوبست کرتا ہے، تو جو لوگوں کا رزق تھا اس کا رخ میں نے اس کی طرف موڑ دیا اور اس کے ذریعے لوگوں کو کھلانے لگ پڑا۔ میرے بھائیوں، آج وباؤں کے دن ہیں، دہاڑی دار مزدور پریشان ہیں، ملازمت پیشہ لوگ پریشان ہیں، مزدور پریشان ہیں۔ ہم جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر آج ہم تہیہ کریں کہ ہم ان کو کھلانا شروع کر دیں اور ان کا لحاظ رکھنا شروع کر دیں، ان کے گھر کا نظام چلانا ہم شروع کر دیں گے، ہماری زندگی کا پہیہ بہتر طریقے سے اللہ چلانا شروع کر دے گا۔ ہمارا رزق اس میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ آخری بات کرتا ہوں کہ شب برات کے موقع پر ایک روایت ہے، اس روایت میں روزہ رکھنا بھی مذکور ہوا ہے۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، روزے کی ہے، لیکن آپ نے یوں تو فرمایا تھا نا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، میں اس میں رمضان کی تیاری کرتا ہوں، جس کا مفہوم یہ تھا۔ تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کثرت سے شعبان میں روزہ رکھا کریں۔ 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک آپ نے تعلیم فرمایا کہ روزہ رکھا جائے، صرف 28 اور 29 کو منع فرمایا تاکہ طبیعت میں نشاط رہے اور رمضان میں اچھے طریقے سے داخل ہوں۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 شعبان کو ایام 20 کے روزے بھی رکھتے تھے۔ تو 15 شعبان کا اگر روزہ اس نیت سے ہم 13، 14، 15 کا رکھ لیں کہ یہ سنت ہے اور شب برات میں بھی اس میں آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جتنا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بقدر ہم بھی کر لیں۔ ہر شب برات کو قبرستان نہ جائیں، اس کو سنت نہ سمجھیں، زندگی میں چند بار کبھی چلے جائیں، کبھی نہ جائیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جانا، سنت پر عمل کا ثواب بھی مل جائے گا اور انسان بدعات سے بچ جائے گا۔ یہ حلوے مانڈے پکانے، یہ شب برات کی بدعت ہے۔ آپ پورا سال حلوہ پکا سکتے ہیں، پورا سال شیرینی پکا سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت اور دین سمجھ کر اگر پکائیں گے تو میرے بھائیوں یہ ثواب کا باعث نہیں بلکہ الٹا وبال کا باعث بنے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شب برات کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو اس رات کو نازل ہوتی ہیں اس میں سے وافر حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بزم قرآن کے
منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔